اور میں آپ کو بہت زیادہ انعامات سے نوازوں گی۔ آپ نے کام کیا کرنا ہے کہ آپ نے سگے چچا جو محبوب کے ہیں حضرت حمزہ، ان کو شہید کرنا ہے، اس کو قتل کرنا ہے۔ اب اس وحشی غلام نے غزوہ احد کے موقع پر ایک پہاڑی کے پیچھے چھپ کر کے کھڑا تھا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہی صحابی جو دوسرے حلم مبارز کا مقابلہ کرنے والے تھے، جنہوں نے دوسرے کافر کو بچھاڑ کر کے رکھ دیا تھا، دوسرے کافر کو جہنم رسید کر دیا تھا، دوسرے کافر کو جہنم میں پہنچا دیا تھا۔ یہ صحابی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کافروں کا ڈٹ کر کے مقابلہ کرنے والے تھے، یہ سامنے سے کافروں کا مقابلہ کر رہے تھے، پیچھے جو ایک وحشی غلام پیچھے چھپ کر کے پہاڑی کے پیچھے کھڑا تھا۔ جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزر رہے تھے، اس نے پیچھے سے آ کر کے وار کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پشت پر تیر لگتا ہے، گر جاتے ہیں۔ اس موقع پر وہاں پر پہاڑی کے پاس آس پاس کوئی اور صحابی نہیں ہوتا۔ اس وحشی غلام نے کیا کیا، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر کے گھسیٹ کر کے پہاڑی کے پیچھے لے جاتا ہے۔ پہاڑی کے پیچھے لے جانے کے بعد حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ٹکڑے کیسے کرتا ہے؟ بازو علیحدہ کر دیتا ہے، پاؤں علیحدہ کر دیتا ہے، پھر ان کو ایک اور چٹان کے پیچھے لے جاتا ہے، ایک اور وادی میں لے جاتا ہے، جہاں پر ہندا نامی عورت کو اطلاع کر دیتا ہے۔ ہندا نامی عورت بھی آ جاتی ہے۔ بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی، وہ ہندا نامی عورت بھی بیٹھتی ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایسے ٹکڑے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازو الگ کیے گئے، پھر بازو کے ٹکڑے کیے گئے، پھر بازو کی بوٹیاں علیحدہ کی گئی، پھر بازو کی بوٹیوں کو پھر انہوں نے ایسا کیا، جسم کے لوتھڑے کیے، جسم کی بوٹیاں بنائی، ناک علیحدہ کیا، کان علیحدہ کیا، منہ علیحدہ کیا، سارا مسلح کر دیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دردناک طریقے اس کے ساتھ شہید کرنے کے بعد یہ عورت کا دل نہیں بھرتا، یہ کیا کرتی ہے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بوٹیوں کو لے کر کے ان کا ایک ہار بناتی ہے۔ ہار بنانے کے بعد ان کو اپنے گلے میں پہن لیتی ہے، گلے میں ڈال لیتی ہے، پھر ان حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑوں کو ایک کپڑے میں ڈال کر کے پہاڑی کے اوپر پھینک دیتے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس لاش کے ٹکڑوں کو پہاڑی کے اوپر پھینکا گیا۔ محبوب پیغمبر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ اے علی، جاؤ حمزہ کی لاش کو تلاش کرو، میرے حمزہ نظر نہیں آتے، میرے چچا نظر نہیں آتے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حمزہ کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں، اپنے چچا کی لاش کو تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش ایک پہاڑی کے اوپر کپڑے کے اندر ٹکڑے ڈلے ہوئے، کپڑے کو جو ہاتھ لگایا خون لگتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کر کے محبوب پیغمبر کو یہ سارا واقعہ سنایا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو لاش کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے ہیں، بہت زیادہ دردناک حالت ہے۔ حضرت محبوب پیغمبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں۔ محبوب پیغمبر نے بہت زیادہ افسوس کا اظہار کیا، بہت زیادہ پریشانی کا اظہار کیا۔ اب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ٹکڑوں کے پاس آ جاتے ہیں، محبوب پیغمبر کے آنسو نہیں رک رہے، محبوب پیغمبر پریشان۔ محبوب پیغمبر نے حضرت زبیر کو کہا کہ آپ اپنی امی کو، آپ اپنی والدہ کو روک لیجئے، وہ اپنے بھائی کی لاش کو دیکھنے کے لیے نہ آئے، وہ آئے گی، آ کر کے شاید وہ روک نہ سکے، ان کے آنسو نہ بہہ سکے، وہ اپنے آنسو کو روک نہ سکے، اس طرح کی حالت میں ان کو نہیں آنا چاہیے اس عورت کو۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی والدہ کو جا کر کے کہا کہ محبوب پیغمبر نے منع فرمایا ہے کہ وہ آپ آ کر کے حضرت حمزہ کی لاش کو نہ دیکھے۔ وہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں آ کر کے سینہ کو بھی نہیں کروں گی، میں آ کر کے ماتم نہیں کروں گی، میں آ کر کے اپنے سینے کو نہیں کوٹوں گی، میں آ کر کے اپنا وہ چیخ کو چلاؤں گی نہیں، میں آ کر کے اپنے بھائی کو مبارکباد پیش کروں گی کہ اس نے حضرت محمد مصطفیٰ اپنے بھتیجے کے دین کی خاطر اپنے جان کے ٹکڑے ٹکڑے کروا دیے۔ اب بتلائیے کہ سید الشہداء کا لقب پانے والا محبوب کا سگا چچا حضرت حمزہ جو اس جنگ کے اندر شہید کیا گیا، محبوب نے فرمایا کہ سید الشہداء کہ سارے شہیدوں کا یہ سردار ہے۔ 10 محرم الحرام کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو ہمیں نظر آتی ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے روڑوں کو بلاک کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو محبوب پیغمبر کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شہادت کسی کو یاد نہیں ہے۔ 17 شوال کو یہ ان کی شہادت ہے۔ کسی ٹیلی ویژن والے کو، کسی چینل والے کو، کسی کو ایسی ذرا برابر بھی تکلیف نہیں ہوتی کہ وہ بھی چینل
ٹی وی پر جا کر کے اپنی تحریک کے ذریعے اپنی آواز کے ذریعے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو خراج تحسین پیش کر سکے؟ کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہم وہ نہیں ہے کہ میں ان کی توہین کر رہا ہوں، ان کی شہادت اپنی جگہ پر حق کے ہے، برحق ہے، لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سید الشہداء ہیں، سارے شہیدوں کے سردار، جو پیچھے شہید ہو چکے ان کے شہیدوں کا بھی سردار، جو حال میں شہید ہو رہے ہیں ان شہیدوں کے بھی سردار، جو قیامت تک آنے والے شہید جتنے بھی ہیں ان سب کے سردار کون ہیں؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ۔ لیکن آج ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کا پتہ نہیں ہے، آج ہمیں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت یاد نہیں ہے کہ ان کی شہادت کس دن کو ہے، ان کی شخصیت سے ہم واقف نہیں ہیں۔ یہ وہ حضرت حمزہ ہیں کہ ابو جہل نے حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف ضرب کر سراسر پروپیگنڈا بنایا تھا، محبوب پیغمبر کے چہرہ اقدس پر غلاظت ڈالتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کر کے کہا کہ مجھ سے ذرا برابر بھی برداشت نہیں ہوگا، آج کے بعد میرے بھتیجے حضرت محمد مصطفیٰ پر اس طرح کی غلاظت پھینکنے کا ارادہ بھی کیا تو آپ کے ہاتھ پاؤں اچک لوں گا، آپ کی زبان اچک لوں گا اگر آپ نے ایسا کیا۔ محبوب پیغمبر کے پاس آتے ہیں، محبوب پیغمبر نے فرمایا یہ آپ کی ہمدردی یا آپ کی محبت اپنی جگہ پر، لیکن حضرت حمزہ اے میرے سگا چچا جان آپ اس طرح کیجئے کہ آپ میرا کلمہ پڑھ کر کے دین اسلام میں داخل ہو جائیے، مجھے اس سے زیادہ اور کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ دوسرے دن آ کر کے اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ یہ وہ صحابی ہیں، بہت زیادہ شان ہے ان کی، بہت زیادہ عظمت ہے۔ غزوہ